سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامک پرسنالٹی میں وہ لیجنڈ ہیں کہ جن کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. حضرت عمر کا پورا نام عمر بن خطاب ہے. ان کی کنیت ابو حفص ہے اور ان کا لقب فاروق ہے. عام الفیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ سرخ اور سفید تھا. رخسار، ناک اور آنکھیں نہایت خوبصورت. ہاتھ اور پاؤں بھاری تھے. بدن مضبوط تھا. قد لمبا تھا اور سر کے بال سامنے سے جھڑے ہوئے تھے، آگے کے بال ان کے اتر گئے تھے. وہ لوگوں پر اس طرح سے فائق نظر آتے تھے جیسے وہ سوار ہوں اور لوگ پیدل چل رہے ہوں. حضرت عمر کی جو پرسنالٹی ہے اس کو واضح کرنے کے لیے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ حضرت عمر دکھتے کیسے تھے. تو آخر کا جو جملہ ہے وہ بہت اہم ہے. وہ لوگوں پر اس طرح سے فائق نظر آتے تھے، سپیریئر نظر آتے تھے جیسے وہ سوار ہوں اور لوگ پیدل چل رہے ہوں. وہ ایک طاقتور اور مضبوط انسان تھے. ان میں کسی کمزوری کے آثار نظر نہیں آتے تھے. باقاعدہ فزیکلی ایک اسٹرانگ پرسنالٹی نظر آتے تھے. ایسا لگتا تھا ان کو کسی بھی طرح کی کمزوری لاحق نہیں ہے، ہر اعتبار سے مضبوط ہیں. چلتے تو تیز تیز قدم اٹھاتے تھے، بلند آواز سے گفتگو کرتے تھے، کسی کو مارتے تھے تو پوری قوت سے مارتے تھے. آخری عمر تک وہ ایک طاقتور، مضبوط اور توانا انسان تھے. بہت کم ہنستے تھے، کسی سے مذاق وغیرہ بالکل نہیں کرتے تھے. بڑے دانا تھے، فصیح و بلیغ تھے، عمدہ رائے رکھتے تھے، طاقتور تھے، بردبار تھے، شریف النفس تھے، سردار تھے. اپنی حجت اور دلیل میں طاقت اور وزن رکھنے والی شخصیت تھے. شاہ سواری میں ان کا کمال تسلیم شدہ تھا، یعنی ایسے بہترین شاہ سوار تھے کہ ان کی اس کوالٹی کو ہر بندہ ایکسپٹ کرتا تھا. وہ گھوڑے پر اچھل کر سوار ہوتے تھے اور گھڑ سواری میں مہارت کا مظاہرہ کرتے تھے. گھوڑے پر بیٹھنا یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ یہ اچھل کر بیٹھ جایا کرتے تھے. ان کو کوئی ڈیفیکلٹی فیل نہیں ہوتی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحقیق تم سے پہلی امتوں میں محدث لوگ تھے، اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. حضرت عمر کے لیے یہ تعریفی کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں جو قیامت تک پڑھے جائیں گے. اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے. اس حدیث سے آپ کو حضرت عمر کی عظمت پتہ چل رہی ہے. محدث کے معنی علماء کرام نے یہ بتائے ہیں کہ انہیں الہام ہوتا تھا. مراد ان کی زبان پر بلا قصد حق جاری ہو جاتا تھا. علماء کرام محدث کا کیا معنی بتاتے ہیں کہ حضرت عمر کو الہام ہوتا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں نیکی کا الہام کرتے تھے، اور اس سے مراد کیا ہے کہ ان کی زبان پر بلا قصد حق جاری ہو جاتا تھا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ نبی نہ تھے، اس کے باوجود فرشتے ان سے کلام کرتے تھے لیکن نظر نہیں آتے تھے. وہی بات اسے الہام سے تعبیر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے الہام کرتے ہیں نا، تو باقاعدہ ان کو جو الہام ہوتے تھے، اس حوالے سے علماء کہتے ہیں کہ حضرت عمر نبی تو نہیں تھے لیکن فرشتے ان سے کلام کیا کرتے تھے اور فرشتے نظر نہیں آتے تھے، اور آپ اس کو الہام سے تعبیر کر سکتے ہیں. کچھ علماء اس کا معنی سمجھداری سے بھی کرتے ہیں کہ محدث سے مراد سمجھداری ہے. کہ حضرت عمر بہت زیادہ سمجھدار تھے، بہت ہی فہم و فراست رکھنے والے انسان تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آدھی دنیا میں اسلام پھیل گیا تھا. کفار کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کے پاس ایسا ایک اور عمر ہوتا تو ساری دنیا میں لا الہ الا اللہ کی حکومت قائم ہو جاتی. کن کا کہنا ہے؟ یہ کفار کا کہنا ہے. حضرت عمر کے دور میں آدھی دنیا میں اسلام پھیل چکا تھا.
کفار کہتے ہیں کہ ان کے پاس اگر دوسرا عمر ہوتا تو پوری دنیا کو یہ ٹیک اوور کر لیتے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دھرتی پر مجھے سب سے زیادہ محبت عمر سے ہے اور ایسی محبت مجھے کسی اور سے نہیں ہے. اسی لیے آپ جانتے ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو کس کو امیر المومنین بنانے کا کہہ کر گئے تھے؟ حضرت عمر کو، کہ میرے بعد امیر المومنین عمر ہوں گے. وہ یہ فیصلہ دے کر گئے تھے. اب ایسی کون سی خوبیاں ہیں جن کی بنا پر وہ اتنے مناقب کے مستحق بنے، اتنے تعریفی کلمات ان کے لیے کہے گئے؟ لازماً ان کے اندر وہ کوالٹیز تھیں جس کے بیسس پر انہوں نے یہ مرتبہ حاصل کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صالحین کا ذکر کرو تو عمر کا ذکر کرنا نہ بھولو. جب کبھی صالحین کا ذکر کرنا ہو تو عمر کو یاد رکھنا. یہ حضرت علی کہا کرتے تھے ان کے لیے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کے علم کو وزن کیا جائے اور اکیلے عمر کا علم ایک پلڑے میں ہو تو عمر کا پلڑا بھاری ہوگا. بہت علمی شخصیت تھے. علم کے حوالے سے ان کا جو کردار ہے وہ ناقابل فراموش ہے. الحمدللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے افضل ابو بکر و عمر ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی ہے تو ابو بکر، اور ابو بکر کے بعد کوئی ہے تو عمر. یعنی یہ فضیلت رکھتے ہیں دونوں شخصیات. حضرت عمر کی ایک دلی آرزو تھی اور اس آرزو کو انہوں نے خود بیان کیا. اس سے ریلیٹڈ ایک واقعہ آتا ہے. ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضرین سے فرمایا کہ تم سب اپنی اپنی آرزو بیان کرو. بہت سارے لوگ ان کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو کہا کہ سب اپنی اپنی خواہشیں بتاؤ، آرزو بتاؤ. کسی نے کہا میری خواہش ہے کہ ساری دنیا مجھے سونے سے بھری ہوئی مل جائے، میں اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں اور لوگوں میں بطور خیرات بانٹ دوں. کسی نے کہا میری تمنا ہے کہ ساری زمین ہیرے جواہرات سے بھر جائے اور میں اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اپنی اپنی آرزو بیان کرو. مزید لوگوں سے کہا کہ اپنی آرزو بیان کرو. اس پر لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ ہی کچھ بتائیے، ہماری سمجھ میں تو نہیں آ رہا. حضرت عمر نے یہ سوال کیا تھا تاکہ لوگوں کی توجہ لے سکیں کہ آرزو اگر کرنی ہے تو کیسی کرنی چاہیے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری دلی آرزو یہ ہے کہ یہ دنیا ابو عبیدہ، معاذ بن جبل، سالم مولا ابی حذیفہ اور حذیفہ بن یمان جیسے افراد سے بھر جائے. پھر میں انہیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے استعمال کروں اور اپنے عمال کے طور پر ان کا تقرر کروں. یعنی پھر میں ان لوگوں کو آگے لوگوں کا بڑا بناؤں تاکہ لوگ بھی ایسے ہی باعمل ہوں. تو ان کی خواہش یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو باعمل لوگ عطا کرے جس کے ذریعے یہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا میسج لوگوں تک دے سکیں. یہ جو انہوں نے کہا کہ پھر میں انہیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے استعمال کروں، آگے ان کو سکھانے والا بناؤں اور اپنے عمال کے طور پر ان کا تقرر کروں. یعنی ان کو لوگوں کا بڑا بناؤں، امیر بناؤں، گورنر بناؤں تاکہ لوگ ان سے عمل سیکھیں. تو یہ خواہش تھی حضرت عمر کی، کیونکہ علم اگر پھیلے گا تو ہی عمل جنریٹ ہوگا. اب اس سے پہلے جو لوگوں نے خواہش کی تھی وہ کس کی خواہش کی تھی؟ مال کی خواہش کی تھی کہ لوگوں کو ہم بانٹیں اور لوگ اپنی ضروریات کو اس سے پورا کریں. لیکن مال سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ علم. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری خوبیاں تھیں جن میں ان کو محاسبہ نفس کا شدید احساس تھا. وہ اپنا محاسبہ بارہا کرتے رہتے تھے اور محاسبہ نفس کے بارے میں خود سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ تمہارا اللہ تعالیٰ کے سامنے محاسبہ کیا جائے خود اپنا محاسبہ کر لو. اس سے پہلے کہ تمہارا وزن ہو خود اپنا وزن کر لو اور قیامت کے دن سب سے بڑی پیشی کا سامان کر لو. قیامت کے دن بہت بڑی پیشی ہے جس کو بسا اوقات ہم بہت ہلکا لے لیتے ہیں. اس دن اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کی تیاری کر لو.
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدت خشیت سے فرمایا کرتے تھے اگر کوئی بکری کا بچہ فرات کے کنارے مر گیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عمر سے سوال کرے گا. دریائے فرات کے پاس اگر کوئی بکری کا بچہ مر جائے گا تو اس کا سوال بھی عمر سے ہوگا کہ یہ بکری کیسے مر گئی. بہت زیادہ اپنی ذمہ داریوں کو لے کر حساس تھے، ایک ریسپانسبل پرسنالٹی تھے، ایک حساس شخصیت تھے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسا اوقات آگ جلاتے تھے، پھر اپنا ہاتھ آگ کے انتہائی قریب کر دیتے تھے اور خود کلامی فرماتے ہوئے کہتے تھے اے خطاب کے بیٹے کیا تو اس پر صبر کر سکتا ہے؟ یا ابن الخطابی هل لک علی ھذا صبر، کیا تو اس آگ پر صبر کر سکتا ہے؟ یہ بالکل اسی طرح سے جیسے آپ چولہا جلائیں اور اس چولہے کے قریب اپنے ہاتھ کو لے جائیں اور اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ کیا اس آگ میں اپنا ہاتھ ڈال سکتے ہیں، تو کیا جواب ملے گا آپ کو؟ نہیں. تو پھر کیا سیکھیں گے اس سے کہ جہنم کی آگ پر کیسے صبر کر سکتے ہیں، پھر کیسے اس میں داخل ہو سکتے ہیں. لازماً پھر انسان کیسی کوشش کرتا ہے کہ خود کو آخرت کی آگ سے بچائے. پھر ان کا زہد بھی بہت زیادہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سے گہرے لگاؤ کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے، یہ آخرت کی کھیتی ہے. اسی وجہ سے دنیا کی چمک دمک اور رونقوں سے کافی دور رہتے تھے، بہت سمپل زندگی گزارتے تھے، کیونکہ جو انہوں نے قرآن پڑھا تھا اس کا خلاصہ انہوں نے یہ نکالا تھا کہ یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے، یہ آخرت کی کھیتی ہے. اسی لیے وہ اپنے آپ کو دنیا کی چمک دمک اور رونقوں سے دور رکھتے تھے. ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کے پاس سے گزرے تو وہاں رک گئے. ان کے ساتھ چلنے والے بڑی اذیت محسوس کرنے لگے. اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ ہے وہ تمہاری دنیا جس کے پیچھے تم بھاگتے ہو اور اس کے نہ ملنے پر روتے ہو. یعنی حضرت عمر نے ایک مثال سے دنیا کی حقیقت لوگوں کے سامنے واضح کی کہ بالکل ایک کچرے کے ڈھیر کی طرح ہے کہ اگر تھوڑی دیر زیادہ انسان اس ڈھیر کے پاس کھڑا رہ جائے تو بیزاری محسوس کرتا ہے، اذیت محسوس کرتا ہے، کھڑا رہنا نہیں چاہتا ہے. لیکن حضرت عمر وہاں کھڑے رہے اور پھر لوگوں کو متوجہ کر کے کہا کہ دیکھو یہ ہے تمہاری دنیا جس کے پیچھے تم بھاگتے ہو اور اس کے نہ ملنے پر روتے ہو. کتنی حق بات بتائی حضرت عمر نے. واقعی ایسا ہے، آج بھی لوگ دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں کہ جیسے مرنا ہی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے تو حضرت عمر کا یہ کہنا کہ نہ ملنے پر روتے ہو تو واقعی ایسا ہے کہ آج اگر دنیا نہ ملے تو لوگ بہت زیادہ افسوس کرتے ہیں. آخرت کا بے شک جتنا بھی خسارہ ہو رہا ہو افسوس نہیں ہوتا، یا اس لیول کا افسوس نہیں ہوتا. پھر ان کے اندر عجز و انکساری بھی بہت زیادہ تھی، بہت ہمبل پرسنالٹی تھے. ایسا لگتا ضرور ہے کہ اتنا سخت انسان کیسے ہمبل ہو سکتا ہے، لیکن واقعی ان کی شخصیت کا خاصہ تھا کہ بہت زیادہ ہمبل تھے. عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھے پر ایک پانی کا مشکیزہ اٹھائے دیکھا تو عرض کیا اے امیر المومنین یہ عمل آپ کی شان کے لائق نہیں. انہوں نے فرمایا دراصل میرے پاس کچھ وفود آئے، وہ میری سماع اور اطاعت کے لیے کمر بستہ تھے، یعنی میری اوبیڈینسی کے لیے بہت زیادہ موٹیویٹڈ تھے. میرے دل میں کچھ تکبر پیدا ہو گیا، میں نے اس تکبر کو توڑنے کے لیے یہ عمل اختیار کیا ہے کہ کہیں میں آسمانوں پر اڑنا نہ شروع کر دوں کہ لوگ تو میری بات اس طرح سے مان رہے ہیں. اس لیے میں اپنے کندھے پر پانی کا مشکیزہ لے کر جا رہا ہوں، گو کہ میں امیر المومنین ہوں. اس کے باوجود بھی میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ میرے اندر عاجزی آئے. ہوتا ہے نا بعض دفعہ لوگ بہت زیادہ اوبیڈینسی کرتے ہیں، بہت زیادہ آپ کی بات مانتے ہیں تو کیا محسوس ہوتا ہے؟ دل میں بڑائی آ سکتی ہے. تو حضرت عمر کے دل میں بھی تھوڑا سا ایسا محسوس ہوا، انہوں نے فوراً سے اس کا علاج کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر بہت زیادہ باشعور تھے. جو بھی چیز فیل کرتے تھے اگر وہ ٹھیک ہے تو الحمدللہ، اور ٹھیک نہیں ہے تو فوراً سے اس کا علاج کرتے تھے. بردباری بھی ان کی پرسنالٹی کا خاصہ تھی.
پھر اسی طرح سے ان کا روب اور دبدبا بہت زیادہ تھا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لوگوں کے دلوں پر بڑا روب اور دبدبا طاری رہتا تھا جو انہیں ہر طرح کی سرکشی سے محفوظ رکھتا تھا اور انہیں انتشار سے بچاتا تھا. لوگ اتنا ڈرتے تھے حضرت عمر سے کہ سرکشی ان کے سامنے تو کم از کم نہیں کر سکتے تھے, اور انتشار سے بھی یہ امت بچی عمر کے روب کی وجہ سے. اس کی سب سے بڑی مثال خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی تھی این اس وقت جب وہ اپنی شہرت کے عروج پر تھے. کون؟ خالد بن ولید اپنی شہرت کے عروج پر تھے, فتح کے تجربات حاصل ہو چکے تھے, لوگ انہیں قائد سمجھتے تھے اور پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے. حضرت عمر نے حکم جاری کیا کہ خالد کو معزول کیا جائے, یعنی ان کی پوسٹ سے ہٹا دیا جائے, اور ابو عبیدہ بن جراح نئے سپہ سالار مقرر کیے جائیں. یہ آرڈر تھا حضرت عمر کا, یعنی چیف آف آرمی اسٹاف کی پوزیشن کو چینج کر دیا گیا. اس پر کون بیٹھے ہوئے تھے؟ خالد بن ولید. بہت آنرڈ آرمی آفیسر تھے, بہت تجربے کار تھے, جس جنگ میں جاتے تھے وہ جنگ جیت کے واپس آتے تھے. حضرت عمر نے آرڈر جاری کیا کہ خالد کو معزول کیا جائے اور ابو عبیدہ بن جراح نئے سپہ سالار مقرر کیے جائیں. خالد بن ولید کو جب یہ حکم ملا تو فرمایا کہ امیر المومنین کا حکم سر آنکھوں پر. اس وقت ایک فوجی نے توجہ دلائی کہ اس معزولی سے فتنہ کھڑا ہو سکتا ہے, یعنی آپ کو جو پوسٹ سے ہٹایا گیا ہے اس کی وجہ سے بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو سکتا ہے, کیونکہ obviously لوگ سوال کریں گے کہ خالد بن ولید کو کیوں معزول کیا گیا ہے, ریزن کیا ہے. تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تک عمر زندہ ہیں کوئی فتنہ سر نہیں اٹھا سکتا, یعنی کوئی سامنے سوال نہیں کر سکتا حضرت عمر سے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے. لوگ اتنا ڈرتے تھے ان سے, اتنا روب اور دبدبا تھا. اور یہ بات ہم قرآن پاک میں پڑھ چکے ہیں کہ کسی بھی انسان کا روب اور دبدبا کس بیسس پر ہے؟ ایمان کی بیسس پر ہے. کا ایمان اتنا زیادہ تھا شیطان بھی ان سے ڈرتا تھا. جس راہ سے عمر گزر جائیں اس راہ سے شیطان نہیں گزرتا تھا, اپنا راستہ بدل دیتا تھا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگوں کے دلوں میں اپنی ہیبت کو محسوس فرماتے تو کہتے تھے اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ جس قدر لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ میں تجھ سے ڈرتا ہوں. یہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ کو, اللہ تعالیٰ لوگ مجھ سے بہت ڈرتے ہیں, کیونکہ obviously جب کسی بھی انسان کا روب اور دبدبا ہوتا ہے تو اس کو بھی پتا ہوتا ہے. حضرت عمر یہ چیز فیل کرتے تھے کہ لوگ ان کی بات کو فوراً لے لیتے ہیں کیونکہ لوگ ان کے روب کے زیر اثر آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے اللہ تعالیٰ آپ تو جانتے ہیں لوگ کس قدر مجھ سے ڈرتے ہیں, اس سے کہیں زیادہ میں آپ سے ڈرتا ہوں. عمر بن مرہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور کہنے لگا آپ ہمارے لیے نرم ہو جائیے, آپ نے ہمارے دل اپنے روب سے لبریز کر دیے, تھوڑی سی سافٹ ہو جائیے, ہمارا دل آپ سے ڈرتا رہتا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا اس چیز میں کوئی ظلم ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تمہارے دلوں میں میرا روب اور زیادہ کر دے, کہ ظلم کے بیسس پر تو روب نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے. اگر ظلم کر رہا ہوں اور ڈرتے ہو تو غلط بات ہے. کہا نہیں ظلم تو نہیں ہے کوئی. کہا پھر اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں میرے روب کو اور زیادہ کر دے. ویسے بھی آپ دیکھیے کہ حضرت عمر کا جو ڈسپلن تھا نا, اس بیسس پر دین بہت پھیلا. انہوں نے اکیڈمیکلی بھی بہت زیادہ اسٹرگل کی. انہی کے دور میں ہر دوسرا گھر مدرسہ بنا. انہوں نے باقاعدہ ٹیچرز کی سیلریز کو فکس کیا, ان کو ایسے ایسے آنرز دیے کہ لوگ اس فیلڈ میں آئے. obviously ہر انسان کی اپنی حاجتیں بھی ہوتی ہیں, تو حضرت عمر نے تعلیمی سلسلے کو بہت بڑھایا, ہر دوسرا گھر مدرسہ بنایا. اس سے لوگوں نے جہاں سہولت محسوس کی وہاں پڑھنا شروع کیا, اور لوگ علمی اعتبار سے بھی بہت آگے بڑھے حضرت عمر کے دور میں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ نصیحتیں ہیں. فرمایا کرتے تھے سچے دوستوں کو لازم پکڑو, ان کے سایہ عاطفت میں رہو, یعنی اچھے دوست بناؤ, سچے دوست بناؤ, اور پھر ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو. ایسے لوگ خوشحالی کے دنوں میں تمہارے لیے باعث زینت اور آزمائش کے دنوں میں مددگار ثابت ہوں گے. یعنی اچھا دوست ہوگا, سچا دوست ہوگا, تو جب اچھے دن ہوں گے تو
یہ تمہارے لیے باعث زینت ہوگا، اور اگر برے دن ہوں گے، آزمائش کے دن ہوں گے، تو سچا دوست تمہارا مددگار ہوگا۔ تو اپنے مخلص بھائی کی بات کو بدگمانی سے برے معنی پر محمول نہ کر، یعنی جو بھی تیرا مخلص بھائی ہے اس کے ساتھ بدگمانی کرنے سے بچ، کیونکہ بدگمانی کی وجہ سے باتوں کا برا معنی نکالا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا یقین نہ ہو جائے۔ یعنی اپنے دوست سے بدگمان نہیں ہونا، اس کی باتوں کو برا معنی نہیں پہنانا یہاں تک کہ اس کا یقین نہ ہو جائے۔ پھر فرماتے ہیں اپنے دشمن سے علیحدہ رہ، اپنے دشمن سے علیحدہ رہ یعنی الگ رہ، اپنے دوست کے بارے میں محتاط رہ سوائے امانت دار کے، اپنے دوستوں سے بھی محتاط رہنا ہے سوائے امانت دار کی، یعنی کوئی سچا دوست ہے، امین دوست ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ادروائز باقی سارے لوگ جن کو تم دوست کہتے ہو ان سے محتاط رہنا ہے۔ اور پھر فرمایا امانت دار وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ کسی فاجر کے پاس کبھی نہ بیٹھ، ورنہ تو بھی برائی سیکھے گا، اسے کبھی اپنا راز نہ دے۔ مشورہ ہمیشہ اس شخص سے طلب کر جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو۔ اگر کسی سے مشورہ چاہیے تو ایسا شخص ڈھونڈنا پڑے گا جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اللہ سے ڈرنے والا کیسا مشورہ دے گا؟ ویسا ہی مشورہ دے گا جیسا وہ اپنے لیے پسند کرے گا۔ تو یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ نصیحتیں ہیں جو ہمارے لیے بھی الحمدللہ مشعل راہ ہیں۔ حضرت عمر کی نظر میں علم کی بڑی اہمیت تھی، بڑی فضیلت تھی۔ اس بارے میں فرماتے ہیں بلا شبہ آدمی اپنے گھر سے ایسی حالت میں نکلتا ہے کہ اس پر تہامہ کے پہاڑوں جیسے گناہ ہوتے ہیں، یعنی کافی بڑے بڑے گناہ اس کے اوپر ہوتے ہیں، مگر وہ جب علم حاصل کرتا ہے تو اس کی برکت سے وہ اللہ سے ڈر جاتا ہے، اللہ کی طرف لوٹتا ہے اور توبہ کرتا ہے۔ پھر جب گھر لوٹتا ہے تو اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ لہٰذا تم علماء کی مجلسوں سے دور نہ رہا کرو، ایسا حضرت عمر کہا کرتے تھے، کیونکہ علم حاصل کرنا گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ گناہ معاف ہوتے ہیں جب آپ علم حاصل کرتے ہیں، کیونکہ جیسے جیسے علم میں انسان آگے بڑھتا ہے اس کے اندر چینجز آتی ہیں۔ سب سے بڑا چینج وہ اللہ سے ڈرنے لگتا ہے، پھر وہ اللہ کی طرف لوٹنے لگتا ہے اور توبہ کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر فرماتے ہیں کوئی شخص اس وقت تک عالم نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنے سے بڑے عالم سے حسد کرتا رہے، اپنے سے چھوٹے عالم کو حقیر سمجھتا رہے اور اپنے عمل کا معاوضہ لیتا رہے۔ جب تک یہ تین چیزیں کسی شخص میں ہیں وہ عالم نہیں بن سکتا۔ پہلی بات کیا تھی کہ اپنے سے بڑے عالم سے حسد کرے، کوئی علم میں آگے ہو تو پھر اس سے جلے، اور اپنے سے چھوٹے عالم کو حقیر سمجھے، کوئی علم میں کم ہو تو اس کو ڈی ویلیو کرے، اور اپنے عمل کا معاوضہ لیتا رہے، یعنی جو بھی دین کی خدمت کرے اس کے حوالے سے پھر وہ کوئی نہ کوئی پیمنٹ ریسیو کرتا رہے۔ پھر ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ تم اپنی قوم کے سردار بنو علم حاصل کر لو، ورنہ تمہاری سرداری تمہارے علم میں رکاوٹ بن جائے گی اور تم بدستور جہالت کے اسیر رہ کر زندگی گزارو گے۔ بڑی اچھی بات انہوں نے کی حضرت عمر نے، کیا خوب فرمایا حضرت عمر نے کہ تم اپنی قوم کے سردار بننے سے پہلے علم حاصل کر لو۔ جیسے عمومی طور پر ہم اپنی بچیوں کو قرآن کی تعلیم دلوا دیتے ہیں کہ بھئی شادی سے پہلے تم قرآن پڑھ لو، یا پھر جو لڑکے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ کسی کاروبار کو شروع کرنے سے پہلے تم قرآن کورس کر لو، کیونکہ اگر تمہاری شادی ہو جائے گی تم پھر بزنس میں لگ جاؤ گے تو پھر یہ چیز تمہارے علم میں رکاوٹ بن جائے گی، کیونکہ وہ بھی ایک ذمہ داری ہے۔ تو جب بھی انسان فارغ ہو اسے علم حاصل کر لینا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی ذمہ داری پڑ جائے گی تو پھر علم حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اور پھر آخر میں جو حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ تم بدستور جہالت کے اسیر رہ کر زندگی گزارو گے، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم جہالت کے اسیر بن جاؤ گے۔ اسیر کسے کہتے ہیں؟ قیدی کو۔
پھر جہالت تمہیں قید کر لے گی، پھر ان جہالتوں سے تم نکل نہیں پاؤ گے. ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ اگر علم تمہیں نفع نہیں دے گا تو نقصان بھی نہیں پہنچائے گا. یعنی جب تم علم حاصل کر رہے ہو تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں اتنا فائدہ نہ پہنچے، یعنی انسان اس کو سمجھ نہیں پاتا، اس کو اس طرح سے ازبر نہیں کر پاتا. تو انہوں نے کہا اگر تم کوئی فائدہ نہیں پاؤ گے تو نقصان بھی نہیں ہوگا. یعنی علم وہ نعمت ہے کہ جس کو اگر کوئی حاصل کرے اور سمجھ نہ پائے تو اس کا کوئی نقصان نہیں، بس یہ ہے کہ فائدہ بھی نہیں پہنچتا. تو علم بہت بڑی نعمت ہے کہ جس کا کوئی نقصان ہے ہی نہیں اگر نفع نہ بھی پہنچے تو. پھر ایک اور جگہ کہتے ہیں علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، متانت اور وقار سے رہنا سیکھو. متانت بھی وقار کو کہتے ہیں. ویسے بھی آپ دیکھیں جو بھی علمی شخصیات ہوتی ہیں ان کی پرسنالٹی میں وقار آ جاتا ہے. اسی لیے حضرت عمر کہا کرتے تھے علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، متانت اور وقار سے رہنا سیکھو. جس سے تم نے علم سیکھا ہے اس کی عزت کرو. یعنی کس کی عزت کرو؟ استادوں کی عزت کرو. اور جس نے تم سے علم سیکھا ہے اس کا بھی احترام کرو، یعنی اپنے اسٹوڈنٹس کی بھی ریسپیکٹ کرو. متکبر علماء نہ بنو کہ تمہارا علم تمہاری جہالت کی عکاسی کرنے لگے. کتنی بہترین بات حضرت عمر نے کہی، کیونکہ علم کا تکبر بہت خطرناک ہوتا ہے. جب انسان علم کا تکبر کرتا ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ پڑھا لکھا جاہل ہے. پڑھ لکھ کر بھی اس کی جہالت ختم نہیں ہوتی. پھر یہ کہ جو ٹیچرز بن جاتے تھے، عالم بن جاتے تھے، تو سیدنا عمر ان کو لغزشوں سے محتاط رہنے کی تلقین کیا کرتے تھے. کہتے تھے اپنے آپ کو غلطیوں سے بچاؤ. جو بھی علماء بنتے تھے، ٹیچرز بنتے تھے، تو ان کو کہتے تھے کہ آپ اپنے آپ کو مسٹیکس سے بچاؤ. فرماتے تھے کہ عالم کی لغزش، منافق کا قرآن کے دلائل لے کر بحث و مباحثہ کرنا، اور گمراہ پیشوا کی قیادت، یہ تینوں اسلام کی عمارت کو گرا دیتے ہیں. پہلی بات عالم کی لغزش. اگر علماء مسٹیکس کریں گے تو اسلام کی عمارت گرنا شروع ہو جائے گی. دوسری بات منافقوں کا قرآن کے دلائل لے کر بحث اور مباحثہ کرنا. اور اسی طرح سے تیسری چیز گمراہ پیشوا کی قیادت، یعنی جو گمراہ ہیں وہ لیڈر بن جائیں اور لوگ ان کو فالو کریں. ان تینوں چیزوں سے اسلام کی عمارت گر جاتی ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ تینوں کیا ہیں؟ اسلام کی عمارت کی بنیادیں ہیں. کسی بھی عمارت کو گرانا ہو تو سب سے پہلے بنیادوں کو کمزور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے نا. تو یہ بنیادیں ہیں. کون؟ علماء. دوسری بات کہ ایمان والوں کا دین سیکھنا، کیونکہ پھر منافق کیا کرتا ہے؟ بحث و مباحثہ کرتا ہے. اور تیسری بات گمراہ پیشوا کی قیادت. اچھے جو لیڈرز ہیں وہ دین کی بنیاد ہیں، لیکن جب ان کی جگہ گمراہ لیڈر آ جائیں اور لوگ ان کو فالو کرنے لگیں تو اسلام کی عمارت کمزور پڑنا شروع ہو جاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت مضبوط اور علمی شخصیت تھے، اور چونکہ آپ بھی الحمدللہ اب ایڈوانس کورس کرنے جا رہے ہیں تو اپنے آپ کو علمی طور پر اور عملی طور پر اتنا پختہ کریں کہ آپ لوگوں کے فائدے کے بن جائیں انشاءاللہ تعالی. جب علمی اعتبار سے انسان مضبوط ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں بہت ڈسپلن آتا ہے، بہت وقار آتا ہے. علم آپ کو اینی ہاؤ فائدہ دے گا. اگر بہت زیادہ فائدہ نہیں بھی دے گا تو نقصان اس کا کچھ بھی نہیں ہے. علم سے پیٹ کن کا نہیں بھرتا؟ علماء کا. کیونکہ علماء کو پتا ہے کہ جتنا بھی ہم علم حاصل کر لیں وہ کم ہے، کیونکہ علم بہت ہے نا. تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ حضرت عمر سے آپ بہت کچھ سیکھے ہوں گے، اور کوشش کریں کہ آپ خود بھی حضرت عمر کی جو پرسنالٹی ہے اس کی جھلک اپنی زندگی میں لائیں، اور اپنی نسلوں میں بھی اس کی کوشش کریں کہ اللہ تعالی ہمارے لڑکوں کو عمر جیسا بنائے تاکہ دین اسلام ترقی کرے. حضرت عمر نے جو دین کو سپورٹ کیا ہے، جو رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے ہیں، اتنے بہترین
کہ جس کی مثال نہیں ملتی. بہت زیادہ اپنے لیے اخلاص کی دعا کرتے تھے, اور ان کی یہ دعا ترمذی میں آتی ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے, اللہم اجعل عملی کلہ صالحا, اللہ تعالیٰ میرے ہر عمل کو تو نیک بنا دے, وَاجْعَلْهُ لِوَجْهِكَ خَالِصًا, اور میرے ہر عمل کو اپنے لیے خالص کر لے, وَلَا تَجْعَلْ لِأَحَدٍ فِيهِ شَيْئًا, اور میرے ہر عمل میں کسی کا بھی تو حصہ نہ بنانا, یعنی میرا ہر عمل تیرے لیے خالص ہو, کسی کا 1% بھی حصہ اس میں نہ ہو, اللہ تعالیٰ صرف اور صرف تیرے لیے ہو. اتنا زیادہ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یہ دعا ان کی احادیث کی کتب میں آ گئی. ہم سب کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں, کیونکہ اخلاص باللہ بہت ضروری ہے. اس کے بغیر ہمارا ہر عمل بیکار ہے اور رد کر دیا جائے گا. اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو اللہ ول ناٹ ایکسپٹ, اللہ کے لیے ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اس کو قبول کرے گا اور استقامت بھی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کچھ چیزیں آپ کو اس کورس کے دوران جب سیکھنے کو ملیں گی تو آپ کو اس بات پر حیرت ہوگی کہ علم کتنا زیادہ ہے, اور لوگوں نے اس علم سے سیرابی کو ہی ترک کیا ہوا ہے. جب آپ واقعی طالب علم بنتے ہیں اور علم کا ٹیسٹ آپ کو لگ جاتا ہے, آپ کو پتا چلتا ہے اچھا یہ کتنی بہترین چیز ہے, اس سے میری سوچ, میری فکر, میرا عمل بدلنے لگا. الحمدللہ. علمی اعتبار سے مضبوط ہونا ہے. پھر اپنی صحت کا بھی خیال کرنا ہے. جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ حضرت عمر جو تھے وہ فزیکلی بھی بہت اسٹرانگ تھے, تو کوشش کرنی ہے کہ اپنی صحت کا بھی خیال کریں, کیونکہ یہ صحت اتنی بڑی نعمت ہے, جب جاتی ہے تب لوگ اس کی قدر کرتے ہیں. تو اسی لیے اپنے آپ کو صحت کے اعتبار سے, علم کے اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے, عبادتوں کے اعتبار سے مضبوط کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو حضرت عمر کے حوالے سے کیا سیکھا آپ نے؟ جی بالکل. خالد بن ولید کے حوالے سے بتا رہی ہیں کہ خالد بن ولید نے حضرت عمر سے پوچھا بھی نہیں, کیونکہ بہت بڑے عہدے سے ہٹائے گئے تھے, چاہتے تو جا کر پوچھ سکتے تھے کہ اس معزولی کی وجہ کیا ہے, لیکن نہیں پوچھا, کیونکہ ان کو بھروسہ تھا حضرت عمر پر کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے لازماً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی. تو یہ جو چیز خالد بن ولید کی ہے, اس سے ہمیں حضرت عمر کے روب اور دبدبے کا بھی پتہ چلتا ہے, اور لوگوں کا حضرت عمر پہ کیا ٹرسٹ تھا اس کا بھی پتہ چلتا ہے. بہت ٹرسٹ کیا کرتے تھے کہ حضرت عمر کا کوئی بھی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوگا. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ الحمدللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے 2 عمر کے لیے دعا کی تھی. اس دور میں 2 عمر تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی, اللہ تعالیٰ آپ کی نظر میں جو بھی بہتر ہے آپ اس کو ہدایت دے دیں, کیونکہ اس وقت کی 2 مضبوط پرسنالٹیز تھیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت دی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے جب حضرت عمر کو ہدایت دی تو یہ جتنے بھی نیک کام کر رہے تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ جاریہ بن رہے تھے. الحمدللہ. ویسے بھی امت کے تمام نیک لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہیں, کیونکہ جتنی بھی تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچی ہیں. اور حضرت عمر جو تھے جب وہ ایمان لائے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے تھے, اتنے زیادہ خوش ہوئے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پرسنالٹی کو جانتے تھے کہ اتنی اسٹرانگ پرسنالٹی اگر اسلام میں داخل ہوگی تو اس سے لازماً اسلام کو فائدہ پہنچے گا. آپ کو پتہ ہے 10 مبشرہ میں سے تھے, حالانکہ نبوت کے 6 سال ایمان لائے, یعنی 6 سال بعد ایمان لائے, لیکن ان کی نیکیوں کی آپ سپیڈ دیکھیں کہ 10 وہ لوگ جن کو اس دنیا میں ہی جنت کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے مل چکی, ان میں ایک ہے. اور کیا انہوں نے اپنے آپ کو علمی اعتبار سے, عملی اعتبار سے آگے بڑھایا کہ جب اسلامی لیجنڈز کی بات ہوتی ہے تو سر فہرست ہیں حضرت عمر, سر فہرست ہیں الحمدللہ. اور آپ یہ دیکھیے کہ
حضرت عمر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حسن خاتمہ نصیب کیا. اور دفن کہاں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں. سبحان اللہ. آپ دیکھیے جو تھرو آؤٹ لائف انسان کی گزرتی ہے نا، علم کے ساتھ، عمل کے ساتھ، اینڈ بھی پھر اتنا ہی اسٹرانگ ہوتا ہے. حسن خاتمہ ایسے ہی نصیب نہیں ہوتا. پھر جب شہید کر دیے گئے تو فوراً پوچھا کس نے مارا ہے، اور جب بتایا گیا کہ کافر نے مارا ہے تو کہا شکر اللہ کا کسی مسلمان کے ہاتھوں شہید نہیں ہوا. کیونکہ اس دور میں اسلام کے دشمنوں میں منافقین بھی تھے، لیکن اس بات پر شکر ادا کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب احد پہاڑ پر چڑھتے تھے نا، اور ان کے ساتھ جب حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہم تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اس پر قدم رکھے تو وہ پہاڑ ہلنے لگا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد تھم جا، ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں. کتنی ہیویئر پرسنالٹیز تھیں کہ جب وہ احد پر گئیں تو احد بھی ان کے ایمان کے بوجھ سے ہلنے لگا. کیا پرسنالٹیز تھیں الحمدللہ. اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں الحمدللہ. اور ہمارے پاس کتنے بہترین صحابہ ہیں جن کو ہم فالو کرتے ہیں، ابو بکر و عمر و عثمان و علی. سبحان اللہ الحمدللہ. جتنا شکر ادا کریں کم ہے. یہ ساری علمی عملی پرسنالٹیز تھیں. اللہ تعالیٰ ان کے عمل کی جھلک ہمارے عمل میں ڈال دیں. آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ بالکل بالکل، بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ حضرت عمر کی پرسنالٹی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین میں کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرنا. اور آپ کو پتا یہ اسٹرینتھ انسان کے اندر کب آتی ہے؟ جب وہ علمی طور پر مضبوط ہوتا ہے. علمی طور پر جب آپ ریفرنس بیس چیز لیتے ہیں تو آپ کا عمل اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے اور اس پر آپ اتنے مضبوطی کے ساتھ جم جاتے ہیں کہ پھر کوئی نہیں ہٹا سکتا آپ کو اس سے. اور پھر آپ دین کے ساتھ کمپرومائز کر ہی نہیں پاتے. آپ کہتے ہیں نہیں یہی حق ہے، یہی سچ ہے اور مجھے ایسے ہی کرنا ہے. جی اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ بالکل، بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ محاسبہ نفس اور شدت خشیت، یہ 2 چیزیں حضرت عمر والی اگر ہم اپنے اندر پیدا کریں تو انشاءاللہ تعالی جنت کی راہ ہموار ہوگی. کیونکہ انسان اپنی غلطیوں کا جب محاسبہ کرتا رہتا ہے نا تو ہی آگے بڑھتا ہے. کیونکہ اصلاح کے لیے امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے کہ آپ اپنی غلطی کو ایکسپٹ کریں. جی بالکل، آپ کی بات کو تھوڑا سا میں اگر اس طرح سے بیان کروں، جو آپ کہنا چاہ رہی ہیں حضرت عمر کی زندگی کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ وہ لوگوں سے مخاطب تھے اور خطبہ دے رہے تھے، اور پھر انہوں نے مہر کی ایک اماؤنٹ کو فکس کر دیا کہ بھئی اتنا ہی مہر دینا ہے، اس سے زیادہ کوئی مہر نہ دے. تو ایک خاتون کھڑی ہوئی اور انہوں نے کہا عمر تم ہمیں کیسے اس بات سے روک سکتے ہو، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ تم اپنی بیویوں کو خزانہ بھر بھی مہر دے دو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو حضرت عمر نے اپنے اس فیصلے سے رجوع کیا، اور اس عورت کی بات سن کر حضرت عمر نے فوراً سے اپنی کریکشن کی کہ بات بالکل ٹھیک ہے، قرآن پاک میں ایسے ہی موجود ہے تو میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں. حضرت عمر کا جو روب اور دبدبہ تھا اس کی بیسس پر لوگ سرکشی سے بچتے تھے. ایسا روب اور دبدبہ نہیں تھا یا خوف نہیں تھا کہ لوگ حق بیان کرنے سے ڈرتے ہوں. حضرت عمر نے اپنے آگے کوئی ایسے بیریئرز لگا کے نہیں رکھے تھے کہ جس بیسس پر لوگ ان کے سامنے حق کہنے سے ڈرتے ہوں. نہیں، ان کا روب اور دبدبہ اس اعتبار سے تھا کہ لوگ سرکشی سے ڈرتے تھے اور انتشار پھیلانے سے ڈرتے تھے اور منتشر ہونے سے ڈرتے تھے. کیونکہ بہت سارے لوگوں کا روب اور دبدبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ان کے سامنے حق بات کہنے سے ڈرتے ہیں. حضرت عمر ایسے نہیں تھے. ایون آپ دیکھیے ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ عمر کیا اللہ سے نہیں ڈرتے؟ تو حضرت عمر نے اپنا گال زمین پہ لگا دیا کہ عمر اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرتا ہے. یعنی کسی نے آ کر یہ کہنے کی ہمت بھی کی نا حضرت عمر کے سامنے. جی
بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ حضرت عمر کی جو دعا میں نے آپ کو بتائی کہ وہ اخلاص للہ کے لیے بہت دعا کرتے تھے، کیونکہ ان کو یہ راز پتہ چل گیا تھا. وہ راز یہ ہے کہ اللہ کے لیے اگر کوئی عمل نہ ہو تو وہ قبول نہیں ہوتا اور وہ باقی بھی نہیں رہے گا. اور یہ راز ہم سب کو پتا ہے. اور آپ کا یہ جو کہنا ہے کہ اس دعا کو ہم کثرت سے مانگیں، یا واقعی بہت اہم دعا ہے، اس لیے کیونکہ اخلاص اگر ہمارے عمل میں نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور ہم عمل کرتے ہیں تو بسا اوقات ہمارا اس سے فوکس ہٹ جاتا ہے اور ریاکاری تھوڑی بہت شامل ہو جاتی، تو وہ پھر ایکسیپٹ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ. تو اس دعا کو تو اپنی دعاؤں میں شامل کرنا ہے. حضرت عمر جو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرتے تھے، اس کی وجہ سے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت قریب بھی تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو نیکی کے الہام کرتے تھے، اور ان کی زبان سے حق جاری ہو جاتا تھا. یہ بات ہم قرآن پاک میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ کتنے فیصلے ایسے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی خواہش پر مبنی بھیجے. علمی اعتبار سے مضبوط ہونے کے لیے ضروری ہے کہ نظم و ضبط ہو، ڈسپلن ہو، اور اللہ کا قرب پانے کے لیے اللہ کا ڈر ہونا بہت ضروری ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ مزید غور و فکر آپ گھر جا کر کریں گے. جو بات آج ہم نے پڑھی حضرت عمر کے حوالے سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے خاص رحم و کرم کے ساتھ اپنے پسندیدہ بندوں میں اللہ تعالیٰ میں شامل کر لیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.